جو انسان کو خواب آتا ہے نا تو یاد رکھے کہ وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ خواب کے بارے میں کچھ تفصیلات جو مفسرین نے لکھی، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو شیطانی خیالات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ جب ایسے شیطانی خواب آئے شیطانی قسم کا تو انسان بیدار ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، اللہ تعالیٰ سر ختم کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے انسان کے خیالات، دن کو جو کیا تھا وہ دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے سوئے ہوئے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خواب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ انسان پر جو بھی حالات آئندہ آنے والے ہوتے ہیں اس کے متعلق، اس کے اہل و عیال کے متعلق اور دوسرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں وہ اشارہ دے دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ انسان خواب بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال تیسری جو خواب کی قسم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک بات تو آپ بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا جو ہے نا، خواب ہر بندے کو سنانی نہیں ہوتی، ہر بندے کو اپنی خواب نہ سنائے۔ کس کو سنانی ہے؟ دیکھیں یہ پچھلی آیت میں ہے، جب ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنائی تو کہا انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام کو یہ کہہ رہے انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب آپ کسی نیک آدمی کو سنائے جو آپ کا دوست ہو، خیر خواہ ہو، خیر خواہ اور نیک ہو، اس کو خواب سنائے۔ کیونکہ خواب ایسی ہے جیسے پرندہ ہے جس کے پر نہیں ہے، جیسی تعبیر بتائی جائے گی اسی طرح وہ خواب حقیقت بن کر ظاہر ہوگی۔ اس لیے ہر بندے کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، خواب جو ہوتا ہے نا اس پر دنیاوی احکامات لاگو نہیں ہوتے، دنیاوی احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ بہت سے بدعتی نا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا، ان کے پاس آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی جگہ پڑھا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، میں حضور کی جگہ آپ کا نام لے کر کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ ساری کیفیت بیان کر رہا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ تو یہاں سے بدعتی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ اس کو کہتے کہ تو کافر ہو گیا ہے، تو اسلام سے نکل گیا، انہوں نے اس کو کافر نہیں کہا، اس نے کلمہ غلط پڑھا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، خوابوں پہ حکم نہیں لگتے، خواب تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ تو حکم شریعہ نہیں لگائے۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی نے خواب کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دی،
علماء سے مسئلہ پوچھے گا تو کیا وہ طلاق ہوگی؟ نہیں، یہ حکم نہیں لگے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے فلاں نے کہا کہ یار یہ جو میری چیز ہے نا یہ تیری ہے. صبح کو جا کے میرے خیال میں جھگڑا کرے گا نا اس سے کہ تو نے تو یہ مجھے دے دی ہے تو میں مالک ہوں. کیا کہے گا؟ یہ خوابوں پہ بات کرتے ہو. تو بتائیں خواب پہ دنیاوی احکامات نہیں لاگو ہو. ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تو صبح کو اٹھ کے ہم کہیں گے مسلمان ہے جب تک وہ خود اقرار نہ کرے. تو بتائیں خواب پہ حکم نہیں لگتا. ایک آدمی خواب کے اندر کوئی برا کام کرتا ہے اس پہ حد لاگو ہو جاتی ہے تو صبح کو اس کو سنسار کریں گے. تو یاد رکھے شریعت کے احکامات خوابوں پہ نہیں لگتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس نے خواب سنائی، خواب کے اندر میں نے کلمہ ایسے غلط پڑھا ہے. تو حضرت تھانوی اس پہ کفر کا کیسے فتویٰ لگاتے؟ پھر حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی مرفوع قلم ہے، اللہ نے قلم اٹھا دیا ان پر، سے پوچھ نہیں ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا. ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا دیوانہ پاگل، اور تیسرا سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے. اللہ نے ان تینوں سے قلم اٹھا دیا. ٹھیک ہے، تو سونے والے پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے حکم لگاتے؟ تو کبھی بھی ہم خواب کے ظاہر پر حکم نہیں لگا سکتے. کیونکہ خواب میں ایسے دیکھا ہے تو اب آپ بیدار ہوئے، اب ہم حکم لگائیں گے کہ وہ تو نے خواب میں یہ دیکھا تو اس لیے ایسے ہے. یہ نہیں ہو سکتی. تو یہ نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، اسی طرح ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک خواب کا ظاہر ہوتا ہے، ایک خواب کا باطن ہے. بظاہر ایک خواب ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے لیکن تعبیر بالکل الٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا دیکھیں، ایک آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کو بیڑیاں لگی ہیں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں نا، یہ دین میں ثابت قدم ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ دین میں بڑا ثابت قدم ہے. تو وہ خواب میں دیکھا کیا ہے اور نکلا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خواب میں دیکھا کہ کرتا پہنا ہے جو پاؤں سے نیچے تک جا رہا ہے. تو مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے گا یا ان کو چھپا لے گا؟ تو بظاہر دیکھو خواب کیا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی تعبیر ایمان ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا کرتا سینے تک تھا تو نیچے تک. عمر فاروق کا دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا کرتا پاؤں سے نیچے تک. تو صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ایمان ہے. تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا رہی ہوں ایک صحابیہ، اور کہا اللہ کے نبی وہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت ہے، میں نہیں سنا سکتا. تو میں سناؤں؟ اور بڑا خطرناک ہے. ان کے کہنے پہ انہوں نے سنایا. کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا ٹوٹ کے فاطمہ کے گود میں گرا ہے. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا مبارک ٹوٹ کر یہ جو صحابیہ ہے ان کے گود میں گرا ہے. تو حضور فرما رہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے کودے گا. اور ایسے ہی ہوا، اس نے پرورش پائی، کھیلا کودا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیں خواب کیا تھی اور حقیقت کیا ہے، ظاہر کیا تھا اور باطن کیا ہے. اس لیے خواب کے ظاہر پر ایک دم حکم نہیں لگانا ہوتا. یہ معبرین جو خواب کے ماہر ہیں وہ بتائیں گے اس خواب کی تعبیر کیا ہے.